سر ایک پاکستانی کے بھی ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے دبئی والے حملے میں. ان اڈوں کے اندر جب یہ بنائے گئے تھے اور امریکہ نے وہاں پہ انسٹالیشنز کی، پوری دنیا کو علم تھا. اصولی طور پر تو چاہیے تھا کہ یہ جو ممالک ہیں، مسلم ممالک مشرق وسطیٰ کے، یہ امریکی اڈے وہاں پہ نہ بننے دیتے، یہ اس کو روکتے. لیکن انہوں نے اس کو نہ صرف سپیس دی، اور آج وہ امریکہ کے وہاں پہ دیکھیں بالکل الائی بن کے سامنے آ رہے ہیں. اگر ایران بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا تو ہم امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے، امریکی اڈوں کو یا ان کی تنصیبات کو. اور اگر ایران آج وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے، ان کے تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، تو ان ممالک کا آپ کردار دیکھیں وہ کھل کے سامنے آیا. تو ان کا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی اپنا بہتر کردار ادا کرتے. اگر وہ غزہ کی وہ خفت مٹانا چاہتے تھے تو کم از کم ایران کے معاملے میں کوئی ان کا مثبت کردار سامنے آتا اور اس جنگ کو روکا جاتا. یہ جنگ صرف دو ممالک کی نہیں ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر کتنے بے گناہ انسان وہ اس کے اندر قتل ہوتے ہیں، کتنی انسانیت کا قتل یہاں پہ کیا جاتا ہے. لیکن آپ اس وقت دیکھیں صرف اور صرف ایجنڈا کیا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے اس خطے کے اندر. اور امریکہ نے اسی ایجنڈے کے تحت جتنی ہمیں پچھلے کوئی 6-8 ماہ 1 سال کی پلاننگ نظر آتی ہے، وہ ٹوٹل اسرائیل کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. غزہ کے نام پر یہ کام شروع ہوا اور آج کہاں پہ آ گیا کہ پورا مشرق وسطیٰ کے جو مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہیں، الجھ رہے ہیں. اور جو ایشیا کے اندر آپ دیکھیں ہم لوگ ہیں، ہم افغانستان کے ساتھ الجھ کے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے؟ اب تو تاثر یہی مل رہا ہے کہ ایک عالمی جنگ کی جانب بڑھتا ہوا یہ نظر آ رہی ہے دنیا، کیونکہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ابھی تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس خطے کے اندر ایران کی جنگ، ایران کے اوپر یہ دوسرا اٹیک ہے. ایران کے اس اٹیک کے بعد آج پورے مشرق وسطیٰ کو اس میں لپیٹ لیا گیا ہے. اور ہمارے خطے کے اندر پاکستان اور انڈیا کی جنگ، وہ بھی انڈیا کی جارحیت تھی، بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ آج ایران کے اوپر کر رہا ہے. انڈیا نے وہی حرکت ہمارے ساتھ کی تھی اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. لیکن اس نے اپنی تمام جو جنگ کی جو خفت تھی وہ اس نے افغانستان کے راستے دہشت گردی کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی. اور آج پاکستان اور افغانستان بھی آمنے سامنے کھڑے نظر آئے ہیں. جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک جانب امن بورڈ کے جو اراکین ممالک ہیں ان کو صدر ٹرمپ وہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں. دوسری جانب وہ ملک جو پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، جو انڈیا، اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ اس بورڈ کا ممبر بھی نہیں ہے اور وہ اسرائیل میں نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور جب وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اسی دوران آپ دیکھیں کہ افغانستان اور پاکستان کی لڑائی شروع ہوتی ہے. کیونکہ افغانستان کو انہوں نے اپنی پراکسی کے لیے استعمال کر رہے تھے. پاکستان میں جتنی دہشت گردی کی جا رہی تھی، افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی تھی، افغانستان کی حکومت اس میں استعمال ہو رہی تھی، اور انڈیا کے وسائل استعمال ہو رہے تھے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے. ابھی پاکستان اور افغانستان کا معاملہ وہ ابھی سلجھا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا. یہ پورا ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ ہے، پوری سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. آج جب مسلمان ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کیا ہے، یہ ایک الارمنگ ہے تمام مسلمان ممالک کے لیے. ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ان کی لڑائی نہیں ہے، یہ بنیادی طور ایک ایجنڈا ہے جو ان کے اوپر لاگو کیا گیا. اور امریکہ اور اسرائیل جو چاہ رہے ہیں، اب تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اگر ابھی بھی یہ تمام ممالک اکٹھے ہو جائیں، تمام ممالک ہوش کے ناخن لیں، تو کم از کم انسانیت کے قتل سے بھی روکا جا سکتا ہے. اور جو امریکہ اور اسرائیل کی یہاں پہ ایک ڈٹائی اور جارحیت ہے، اس کے سامنے بھی باندھا جا سکتا ہے. ٹھیک. عظمیٰ گل صاحبہ، سیم میرا سوال تمام پینلسٹ سے یہی ہے. سر عظمیٰ صاحبہ، تیسری عالمی جنگ کی طرف معاملہ چل نکلا ہے اور حالات کتنے کشیدہ ہوں گے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، تیسری عالمی جنگ کی ابتدا جو ہے 9/11 سے ہوئی تھی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پوری مسلم امہ کے لیے وہاں ایک نیا بحث کھولا گیا تھا جس میں مسلمان ہونا ایک گناہ تھا، ایک گالی کی طرح بتا دیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، جہاد، ہر چیز. وہ ایک پورا ایجنڈا تھا جو شروع کیا جس کے مختلف فیزز ہیں اور یہ بھی ایک فیز ہے. اور اس میں بیسیکلی جہاں ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ مسلم ممالک، آپ نے پہلے ذکر کیا کہ 57 مسلم ممالک ہے، تو میں آپ کو بتاؤں ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل 57 مسلم ممالک نہیں ہے، بلکہ گنتی کے میرا خیال ہے ایک ہاتھ کی انگلی پہ بھی نہیں آپ گن سکتے، 5 6 7 8 ہی ہوں گے جن کو آپ کہیں گے کہ یہ مسلم ممالک ہے. باقی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا تو اس میں سے
42 ममालिक निकाले थे और उनमें हुकूमतें उसी वक्त वेस्ट ने अपनी मर्जी की मगरब ने बांट के और अपनी हुकूमतें कायम की थी और उन्हीं का ये तसलसल है। ये ममालिक नहीं है, ये उनके ही बाजगुजार हैं, तो फैली हैं, ये मजबूर हैं। अब मुझे आप बताइए कि जब उन्होंने अपने इलाके खुद दिए लोगों को, मुल्कों को, अमेरिका को अपने अड्डे बनाने के लिए, जब उन्होंने उनको पता था कि उनकी क्या सॉवरेनिटी है ही नहीं, उनकी खुद मुख्तारी नहीं है, वो रोक नहीं सकते, अमेरिका वहां से अटैक करेगा, वो कुछ कह नहीं सकते। कतर पे इजराइल ने आके अटैक किया, आपको पता है अमेरिका का वहां अड्डा मौजूद था, एक जहाज नहीं उड़ा, एक वार्निंग साइन नहीं हुआ, एक सायरन नहीं बजा। तो बात समझने की कि ये मुल्क बेबस हैं और अभी भी ये सिर्फ खानापुरी के लिए बयान आया है। मैं आपको ये भी बता दूं, सही वजह ये कि ये समझते हैं अगर पाकिस्तान का सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है वो बजाते खुद साबित करता है कि सऊदी अरब को वाज़ेह है कि उसको किससे बका का खतरा है। इजराइल बकायदा जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहा है उसमें सऊदी अरब का भी हिस्सा है। तो सऊदी अरब को बिल्कुल पता है कि ये उनकी अपनी बका को भी खतरे में है। उनको ईरान से कोई खतरा नहीं है, ईरान ने कभी सऊदी अरेबिया पर अटैक नहीं किया, उनको किसी और मुल्क से खतरा नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट करते हैं उसकी वजह इजराइल है। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान को जो अड्डा देने की कोशिश की है, वहां अभी प्लान हो रहा है, वो भी इजराइल की करीब साइड पे आएगा। आप रियलाइज करें कि ये मुल्क बेचारे बेबस है, बेशक बयान आया है मगर इनकी बेबसी को भी रियलाइज करें कि अपने हुकूमतों भी आजाद नहीं है, इनके जबरदस्ती जगह ले ली गई है, वहां अड्डे कायम कर लिए गए हैं, उनके अपनी आप ये समझिए उन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां रखी है ताकि उनके ऊपर कब्जा करके डिफेक्टो कब्जा यानी कि बैठे वही हैं, लड़ाई भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चाहे जहाल को जबरदस्ती भेज देते हैं, उनके नाम पे बिल डाल देते हैं, जो दिल चाहता करते हैं। आप मुझे बताइए कि ट्रंप निकला है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके चला गया, किसी की क्या मजाल है? वो मजबूर है, वो $1 बिलियन अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकते। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त गिनती के चंद ममालिक मुसलमान जो है वो खुद मुख्तार है और उनमें जो नंबर 1 है इस वक्त नजर आ रहा है वो ईरान है। और ईरान के बाद आपको पाकिस्तान की बारी, बिल्कुल कर्नल साहब से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ईरान की जिस वक्त एक समझे आड़ सी है, एक वोट सी है ईरान की, इसके बाद पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश की गई है अजामत वोट की वजह से, और जो भी ये भी बेसिकली मकसद फिलहाल ये कि जब ईरान पे हमला होगा तो उस वक्त पाकिस्तान जोर या न्यूट्रल रहे, और पाकिस्तान को अगर नहीं भी न्यूट्रल रहेगा उसको अफगानिस्तान के जरिए एंगेज रखा जाएगा ताकि वो ईरान पे तवज्जो ना दे सके। और अगली बारी शैतान जाऊ ने बार-बार कहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की है। देखिए ईरान ने न्यूक्लियर नहीं बनाया तो इतना बड़ा है, आप मुझे बताएं पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक मुसलमान मुल्क है, उसकी छत्र छाया में आप देख लीजिए कि और ममालिक भी आना शुरू हो गए हैं, सऊदी अरब वगैरह और मुस्लिम ममालिक। तो नजर नहीं आ रहा कि कितनी बड़ी नेटो मुस्लिम नेटो बना सकता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बारी तो आएगी, इसलिए हमें अपनी बका के लिए जरूरी है कि हर सुबह हम ईरान को सपोर्ट करें, दामे दरमे सुपने जो कुछ करना है हमें ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली जंग हमारी अपने घर पे दरवाजे पे है। ठीक, मोहम्मद नौशाद साहब, सर अज़मा साहिबा ने बड़ी प्यारी बातें की हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये जंग की आग हमारे घर तक ना पहुंचे तो हमें आज ईरान का साथ देना होगा और खुलकर साथ देना होगा। सर खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि रशिया की जानिब से, अमेरिका की जानिब से जो ईरान पे हमला किया गया उसे गैर कानूनी करार दिया गया है और यूएन से इजलास तलब करने का भी मुतालबा कर दिया गया है। दूसरी जानिब चाइना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सीज फायर किया जाए, जंग को रोका जाए, और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ये जवाब आया है कि हम टेबल टॉक पर दोबारा नहीं आएंगे। सर देखिए जो इस वक्त सिचुएशन है इसके अंदर ये जो यूएन वाला मामला है, तूर साहब ने सलामती काउंसिल का कहा, सलामती काउंसिल में तो मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो खुद उसमें वीटो पावर रखता है, तो कोई भी करारदाद सलामती काउंसिल में तो अमेरिका पास नहीं होने देगा। ये हमने देखा था फलस्तीन की दफा भी जो अमेरिका है उसने तमाम करारदादें, वो करारदादें भी जो कि एक्चुअली कहीं ना कहीं इसराइल का पर्पस सर्व कर रही थी, उन्होंने उसको भी कबूल नहीं होने दिया। तो ये तो अगर बयानात की हद तक रहना है मामला, तो बयानात तो सारे ही दे देंगे, बयानात तो आते रहेंगे, चीन की तरफ से भी आ जाएगा, रूस की तरफ से भी आ जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या स्टेप लेते हैं, ईरान को वो किस तरह से सेव कर सकते हैं, क्या वो शाम की तरह ईरान को तना छोड़ देंगे या उसके लिए कोई एफर्ट पुट करेंगे, या वो कोई जिसे कह लीजिए कि काम ऐसा करेंगे जिससे कर सकता है।
تو ڈیٹرنس کے لیول کے اوپر وہ چین اور روس ہو سکتے ہیں جو اس وقت جو یہ کوئی جنگ کے اندر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز بڑا مشکل ہے, صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک ہی معاملہ چلے گا, اور مجھے یہی امید ہے تمام ممالک سے, چاہے وہ یورپین ہیں, مسلم ہیں یا نان مسلم ہیں, کہ وہ سٹیٹمنٹس پہ گزارا کریں گے. ٹھیک. لیاقت طور صاحب, سر اس وقت خبر یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ کویت کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے, ڈرون اٹیک کیا گیا ہے. سر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, سیز فائر کون کروائے گا, اس جنگ کو کون رکوائے گا, چائنا, رشیا؟ طور صاحب اس میں اعظم بول رہا ہوں, اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن کر لیجئے, کیا چائنا اور رشیا, طور صاحب میں اعظم بول رہا ہوں, اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے گا, کیا اس جنگ کے اندر چائنا اور رشیا وہ براہ راست کوئی ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ جی طور صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کا ایک فورم ہے, اس کے اوپر موومنٹ ضرور ہونی چاہیے, چاہے امریکہ اس کو ویٹو کر دے, اور امریکہ ویٹو کرے گا, لیکن ایک اصول کی بات ہے کہ قرارداد پیش ضرور کرنی چاہیے, ایک موو ہونی چاہیے کہ یہ جنگ روکی جائے اور اس طرح کی جارحیت کو اللیگل اللیجیٹمیٹ قرار دیا جائے. کیونکہ امریکہ اس وقت ایک بدمست گرانڈیل ہاتھی کی طرح جو چھوٹے ملکوں کے اوپر حملے کر رہا ہے اور اپنی مرضی مسلط کر رہا ہے, وہ ایک اصولی طور پہ غلط بات ہے. اور اس کی مزاحمت ہونی چاہیے. اگر ہم فزیکل مزاحمت, ملٹری مزاحمت نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں جو فورم موجود ہیں دنیا کے اندر, وہاں موومنٹ ہونی چاہیے. یہ بیان تو آنے چاہیے سرکاری طور پر کہ یہ غلط ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی صورتحال. اسرائیل کو وہاں پر اپنا گماشتہ بنا کے رکھا ہوا ہے جس کا مربی امریکہ ہے, اور اسرائیل کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کے گریٹر اسرائیل کے جو تصور ہے اس کو حقیقت میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کی وہاں پر سپورٹ ہے. یعنی اسرائیل نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب اسرائیل نے نیوکلیر طاقت حاصل کی تو اس کی سرپرستی کی گئی, اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی گئی. پاکستان نے جب کوشش کی تو طوفان مچ گیا پوری دنیا میں, اور بڑی کوشش ہوئی کہ پاکستان کو اس سے باز رکھا جائے. پاکستان کی سیاست میں بھی مداخلت ہوئی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر لی. یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے دانشوروں کے لیے جو کہتے ہیں کہ فوج بہت ہماری معیشت پر بوجھ ہے, فوج کا بجٹ کم کر دیا جائے تو ہمارے بڑی ہمیں سکون مل جائے گا, فوج پہ ایکسپینڈیچر نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کی اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فوج آپ نہ رکھیں, جبکہ ان کے اپنے ملٹری بجٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میں دفاعی بجٹ کو $1 ٹریلین تک لے جاؤں گا. 750 ملین وہ ڈالرز تو ابھی آلریڈی ہے, 750 بلین ڈالرز ابھی ہے, تو وہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں $1 ٹریلین کی طرف. تو ہمارے جو دانشور ہیں ان یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں اور یہاں یہ پرچار کرتے ہیں کہ آپ فوج کے آپ دفاعی طاقت سے نہ بڑھائیں, ڈیفنس کا بجٹ کم کر دیں, بلکہ جو فوج آپ کے پاس ہے اس کو آدھی کر دیں تو ہمارے تمام دلدر دور ہو جائیں گے. یہ تصور خطرناک ہے. ہمیں اپنا دفاع اس قدر مضبوط رکھنا چاہیے کہ کوئی بڑی طاقت ہمیں اس طرح آ کے دھمکا نہ سکے اور ہمارے اوپر جارحیت نہ کر سکے. اور دوسرا یہ ضروری ہے مسلم ممالک کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ملٹری آرگنائزیشن کلیکٹیو ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ ہونی چاہیے. اور ہمیں کم از کم یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم ایسی آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں. جب ہم بنائیں گے اس کی بڑی مزاحمت ہوگی, اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوگی, اور خاص طور پہ مخالفت ان کی طرف سے ہوگی جو اسرائیل کے مربی ہیں. میں ویسٹرن یورپ, امریکہ, فرانس ان کی بات کر رہا ہوں, اور اسرائیل خود تو جو اپنے ان کے انٹرسٹ جہاں آتے ہیں وہاں سب کچھ چھوڑ کے دفاعی بجٹ کو انکریز کیا جاتا ہے. اسرائیل میں کمپلسری ملٹری سروس ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیا ہم خطروں میں گھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں بھارت سے خطرہ نہیں ہے؟ کیا بھارت نے ہمارے ساتھ وہی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جو امریکہ آج ایران کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا جواب دیا.
لیکن یہ اقدام بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں جہاں شورش ہے، جہاں جہاں ہمارے خلاف دھماکے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے قانون کو پامال کر کے بغاوت کی صورتحال بن رہی ہے، وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر کریں آپ، صحیح، اپنی فورسز کو قانونی کور دیں ان کے آپریشنز کے لیے. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے آپریشن نہیں ہونے دیں گے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب یہ ہمارے وزراء یہ تکیہ کلام تھا کہ ہم کسی قیمت پہ ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے. تو پھر آج کر رہے ہیں نا ملٹری آپریشن. جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. دفاع کے مسئلوں کو، دفاع کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جو آپ پر وقت ہے یہ بہت نازک وقت ہے اور یہ خطرناک مستقبل کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ کر رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں ہوا ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف حرکت ہے. اور تیسری عالمی جنگ بہت زیادہ مہلک ہوگی. 4 کروڑ افراد کی ہلاکت ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم میں دونوں طرف سے، 4 کروڑ سے زائد یہ ہے. لیکن ابھی جو جنگ ہوگی تو ہتھیاروں کی طاقت 100 گنا زیادہ ہے. یہ 400 کروڑ یا 500 کروڑ تک چلی جائے گی بات. ابھی جو بات ہوئی ہے کہ جی 35 ملین لوگ جو ہے وہ مر سکتے تھے، تو یہ تو ایک چھوٹی سی انڈیا پاکستان سچویشن تھی. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 35 ملین پیپل could have died. تو اگر ایک جنگ ایسی ہو جس میں بڑی طاقتیں انوالو ہو جائیں، روس، چین اور امریکہ انوالو ہو جائیں، فرانس انوالو ہو جائے، برطانیہ انوالو ہو جائے، تو یہ تو نیوکلیئر طاقتیں ہیں. ایک اور سچویشنل فیکٹر یہ ہے کہ ہماری نیوکلیئر طاقتوں کا، ایشیائی نیوکلیئر طاقتوں کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے. ویسٹرن یورپ میں مغربی طاقتوں کا اتحاد ہے اور یہ اتحاد ہمیں بنانا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اعظم صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سر؟ نہیں، میں کرنل صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں. بریگیڈیئر طور صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا اس میں براہ راست چائنا اور رشیا کو کردار ادا کر سکتے ہیں. اب بریگیڈیئر صاحب نے اس میں اشارہ دیا ہے کہ اگر وہ ممالک اس میں شامل ہوئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیسری جو عالمی جنگ ہے وہ اس کی جانب بڑھ جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کرنل صاحب، کیا ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے جی، امریکہ ابھی سپر پاور اکیلا رہ نہیں گیا. اس کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، اس کے ڈیٹس اوپر جا رہے ہیں. وہ تو چائنا کا مقروض ہے $587 ٹریلین کا. اور دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی وائز چائنا آگے نکل گیا ہوا ہے. چائنا نے جنگوں کو اوائڈ کیا، اکانومی بہتر کی، ٹیکنالوجی ایکوائر کی. اب وہ انڈاؤٹڈلی دنیا کی سپر پاور میں نمبر 1 کھڑا ہے. چائنا کو اپنی ایکسپورٹ سیف گارڈ کرنے کے لیے پاکستان میں سی پیک اور اوورآل جو 1 بیلٹ 1 روڈ وہ یورپ تک لے جانا چاہتا ہے، وہ تب ہی جا سکتا ہے جب ایران محفوظ ہو. جتنا ایران نے چائنا کا ساتھ دیا ہے، ٹوٹل فیول کی جو اس کی جو انرجی کی ڈیمانڈ تھی وہ ساری کی ساری ایران سے جاتی رہی ہے. اور وہ پیسے بھی سارے کے سارے ایڈوانس یا کیش پیمنٹ نہیں ہوتی رہی. ان میں کافی رقم ابھی بھی ایران کی ادھر ڈیو ہے چائنا کی طرف. چائنا کو، رشیا کو اگر انہوں نے دنیا میں اپنا نام قائم رکھنا ہے تو اس کے بعد اگلا موقع نہیں ملے گا. یہ وہ جگہ ہے کہ یہ ایران اور پاکستان کا ٹوٹل دفاع، اس میں پوری ان کی شمولیت. میرا تو خیال یہ ہے، میں ابھی بھی کہوں گا کہ وہ لیٹسٹ انہوں نے رڈار جو دیے تھے، جو کہ ان کے ایئر فورس کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کے F-35 کو گرا سکتے ہیں، وہ ابھی تک ارینجمنٹ نظر نہیں آیا. ان کی سیٹلائٹ سے جو ان کو انفارمیشن ملنی چاہیے وہ نظر نہیں آئی ابھی تک. تو مجھے 1 وے ٹریفک نظر آ رہی ہے. اسرائیل نے جو پہلا اٹیک کیا ہے پن پوائنٹڈ کیا ہے ان کے گورنمنٹ آفیسز پہ، ان کے پاسدار انقلاب کے کمانڈر پہ، باقیوں پہ. یہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں یہ تو ادھر ان کی ایگزسٹنگ جو انٹیلیجنس سیل ہے ود ان ایران، یہ ان سے کوآرڈینیٹ کر کے اس نے یہ کیجولٹیز اچیو کی ہیں. موجود ہے CIA بھی موجود ہے، موساد بھی موجود ہے، بھی موجود ہے ایران کے اندر. ایران کو میرا یہ خیال تھا کہ ابھی تک
یہ احساس ہو گیا انہوں نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے سر وہاں پہ. مگر لگتا ہے مجھے یہ آج کے اٹیکس کے بعد کہ شاید ایران پوری طریقے سے ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکا. بالکل یہ سوچنے کی بات ہے اور ان کو ابھی سے جاگ جانا چاہیے. باقی رہ گیا تعلق پاکستان کا. پاکستان کو انٹرنلی فوری طور پہ تمام جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا فیصلہ کرنا چاہیے, ان کو ختم کرنا چاہیے. ساری پارٹیوں کو, سارے پاکستان کے عوام اس وقت کندھے سے کندھا ملا کے جیسے پچھلی دفعہ جنگ میں کھڑے تھے, اس وقت بھی وہ فوج کے ساتھ ہے. کسی بھی جگہ پہ بے شک وہ بی ایل اے والے ہیں, وہ پی ٹی آئی والے ہیں, وہ کوئی بھی ہیں, جدھر ہم کوئی ان کو گنجائش دے کے ان کو رائے راست پہ لا سکتے ہیں ہمیں لے آنا چاہیے. جو نہیں لا سکتے ان کو فارغ کر دینا چاہیے. ہمیں بالکل کوئی ڈیل یا کوئی ٹائم یا کوئی سوچ کا نہیں رہ گیا. یہ جو اس وقت افغانستان نے ہمیں اٹیک کیا ہے یہ اسرائیل انڈیا کے کہنے پہ کیا ہے, یہ امریکن اکوپمنٹ سے کیا ہے, ان کے ڈالر سے کیا ہے. یہ ٹرائنگل نے اٹیک کرایا, ہمیں انگیج کیا ہے تاکہ ہم ایران کو محفوظ نہ کر سکیں, اس کی مدد نہ کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں اتنے بیوقوف نہیں ہیں. اور اگر ایران گر جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں پھر چائنا گر ہے. اگر ایران گرتا ہے آج تو چائنا گرتا ہے, رشیا گرتا ہے. اور اگر یہ پارس سپر پاورز ہیں, یہ سپر پاورز ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ٹریڈ کو, اپنی اکانومی, اپنی ٹیکنالوجی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو مذمتوں سے نکلنا پڑے گا. پھر ان کو یو این او سیکورٹی کونسل نہیں دیکھنی پڑے گی, پھر ان کو میدان میں آنا پڑے گا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چائنا اور رشیا کیا مدد کرتے ہیں ایران کی امیجیٹلی. کرنل صاحب بڑی ہی مطلب ویلڈ پوائنٹ آپ نے بات کی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈار صاحب, کرنل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کس طرح سے سیز فائر کراتا ہے, کس طرح سے ایران کا ساتھ دیتا ہے. اور اگر ایران آج گر جاتا ہے تو کل کو باری سر سعودی عرب کی, پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے.